میں کہتی ہوں کہ میری جتنی بھی کامیابی اور میری پریکٹس ہے نا، اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا کہ آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے، تو میں بڑے فخر سے اور اعزاز سے کہتی ہوں کہ میری ہر کامیابی کے پیچھے میرے استاد اور میرے شوہر کا ہاتھ ہے. اور میرے شوہر نے مجھے یقین کریں اس طرح گائیڈ کیا ہے اور اس طرح میری سپورٹ کی ہے جیسے باپ اپنے بچوں کی کرتا ہے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں نا، تو میں نے کہا اٹس اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرنی. آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی بہت زیادہ ریشو ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ پریکٹس شروع کریں نا کہ کورٹ یا کچہری میں، تو پہلے 7-8 سال جسٹ اپنی پریکٹس پہ فوکس کریں، کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وکالت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت اور نعمتوں سے نوازا ہے. آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں محترمہ سیدہ نورین اختر ایڈوکیٹ صاحبہ، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا. سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، بلکہ اسپیشلی آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی وقت نکالا اور ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے. جی بہت شکریہ. اب آتے ہیں پروگرام کی طرف. جی یہ وکالت کا شعبے تو بہت زیادہ تھے، اس کو چوز کرنے کی کیا وجہ بنی؟ کیا کوئی فیملی میں پہلے فرد ایسا تھا جو وکالت کرتے تھے، ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا، یا کوئی کون سی ایسی خاص بات اس میں آپ نے دیکھی کہ آپ نے وکالت کا شعبہ چوز کیا؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی تو اسپیشلائز کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایکچولی میرے ہسبینڈ کی بڑی وش تھی اچھا کہ میں وکالت کروں، اور میری نا گریجویشن تھی. شادی کے بعد نا میرے ہسبینڈ نے مجھے فردر اسٹڈی کے لیے کہا. میں نے پھر ماسٹر کیا، بی ایڈ کیا، اور دین یہ میرے ہسبینڈ کا ڈیسیژن تھا کہ میں LLB کروں. تو جب میں نے LLB کمپلیٹ کر لیا، میرا لائسنس وغیرہ آ گیا، تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ جا کے آگے مزید فردر پریکٹس بھی کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ہٹ کے فیمیل کے لیے فیلڈز ہے. یو نو کہ کافی زیادہ اس میں یہاں پہ میل ممبر ہی ہوتے ہیں. تو کیونکہ یو نو کہ میں سادات فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہمارے گھروں کس طرح کے ماحول نہیں تھے کہ زیادہ میل میں بیٹھے نا، تو بڑی ہیزیٹیشن تھی. لیکن میں کہتی ہوں الحمدللہ جب میں یہاں پہ پریکٹس کرنے کے لیے آئی، مجھے بڑا اچھا چیمبر ملا. گولدر صاحب، چودھری ذوالفقار احمد صاحب میرے بڑے اچھے استاد ہیں. گولدر صاحب ایک باپ کی طرح تھے اور ذوالفقار صاحب ایک بڑے بھائی کی طرح ہیں. انہوں نے ہمیشہ مجھے پورا پروٹیکٹ کیا ہے، اور یقین کریں الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے یہ فیلڈ اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، اور میری اپنی ذاتی انٹرسٹ اور پرائرٹی یہ فیلڈ بن گئی ہے. اصل میں آپ نے بات بتائی ہے نا، اس کے پیچھے یہی راز و نیاز ہے کہ جو بھی آپ شعبہ چوز کرتی ہیں نا، یا جس میں آپ آتی ہیں، جو اس کا اوریجنل طریقہ ہے، اس حوالے سے اگر آپ چلتی ہیں کرتی ہیں تو وہ بڑا ہی اچھا اور خوبصورت بنتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں. تو مین وجہ میرا حال یہی ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے، میں سب سے بڑا تو حیران یہ ہوں کہ شادی کے بعد اور آپ نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو بڑے اچھے ہسبینڈ مل گئے کہ جنہوں نے یہ کہا. تیسرا آپ نے بتایا کہ سادات فیملی کا. جی میں کہتی ہوں کہ میری جتنی بھی کامیابی اور میری پریکٹس ہے نا، اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا کہ آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے، تو میں بڑے فخر سے اور اعزاز سے کہتی ہوں کہ میری ہر کامیابی کے پیچھے میرے استاد اور میرے شوہر کا ہاتھ ہے. اور میرے شوہر نے مجھے یقین کریں اس طرح گائیڈ کیا ہے اور اس طرح میری سپورٹ کی ہے جیسے باپ اپنے بچوں کی کرتا ہے. میری ہر جگہ پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. جہاں پہ مجھے ہیزیٹیشن ہوئی ہے، مجھے کوئی ڈیفیکلٹیز، کوئی مشکلات پیش ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے. اور اگر کہیں میرے لیے جانا آنا مشکل ہو تو خود میرے ساتھ چلتے ہیں باقاعدہ. یقین کریں ابھی وہ ماشاءاللہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو میں ابھی بھی فنانس سیکٹری ہوں، اور اگین پھر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی ہیں، وہ خود مجھے ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. یقین کریں الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے زندگی کا بڑا اچھا ساتھی دی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتی رہی. ریگولر پریکٹس جی کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آئی تھنک مجھے 6 to 7 ایئر ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ جو وکالت کا شعبہ ہے، جی کچھ آپ نے بتا بھی دی ہے، میں مکمل یعنی کہ پوچھنے لگوں گا. آپ نے تو اپنا طریقہ بتایا نا. جی بہت ساری لیڈیز وکیل بھی ہیں، جی. تو وکالت کا جو شعبہ ہے لیڈیز کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں، بیسٹ ہے یا اس میں مشکلات بھی ہیں ان کے لیے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں نا، ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جس میں آپ کے لیے مشکلات نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ فیمیل کے لیے ٹیچنگ کا شعبہ بڑا پرفیکٹ ہے،
डॉक्टर बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन आप जिस फील्ड में भी जाएंगे ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपका तवक्कल, यकीन, ईमान अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल है, आप में जोश और जज्बा हो, अपने काम के साथ आप सिंसियर और लायर हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात वो जो मुश्किलात और परेशानियाँ आपके रास्ते में आती हैं ना, उनको हमवार कर देते हैं, हर चीज़ को आपके हक़ में बेहतरीन कर देता है। ये आपके अपने ऊपर चीज़ें डिपेंड करती होती हैं। अब अगर एक जो हाउस वाइफ है ना, उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, ये नहीं है कि उसके लिए नहीं है, लेकिन ये हर इंसान में एक फ़न और एक टैक्ट होना चाहिए कि वो इन मुश्किलात को, इन हर्डल्स को हैंडल करे और ज़िंदगी में आगे चला जाए। बिल्कुल, मैं आपकी जी। बात से इत्फाक़त हूँ। तो उधर ही आ जाए, आपने हाउस वाइफ का कहा है, तो आप हाउस वाइफ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और ये भी कहते हैं ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मुश्किलात तो बड़ी होती बड़ी होंगी। मुश्किलात हैं। यू नो कि जब मैंने LLB शुरू किया तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां थी। अच्छा, जी, और मेरी साथ मेरे हस्बैंड की ना मामू और पुप्पो भी हमारे पास रहते हैं। ठीक है। जी, तो मेरी मदर इन लॉ भी हैं। तो यकीन करें मैं घर के सारे काम ख़त्म करके ना, जो मेरे पास टाइम बचता था उसमें मैं बड़ी रूटीन के साथ पढ़ती थी। और विंटर्स की जो रात होती थी मैं ब्लैंकेट में बैठ के नहीं थी पढ़ती। अच्छा। मैं कहती थी कि मुझे नींद आ जानी है, मैं अपने बच्चों को right. सुला के वो डोर क्लोज करके, अच्छा। जो आगे हमारा बरामदा था उसके अंदर मैंने चल फिर के पढ़ना करना कि मैं सोऊं नहीं है, मुझे नींद ना आए। मैंने ये बड़ी आसान नहीं किया, मैंने बड़ी मुश्किल के साथ इसको मैनेज किया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी मुश्किल मैंने टाइम उसको दिया है, स्टडी को कंप्लीट किया, अल्लाह पाक ने उसका मुझे बड़ा रिवार्ड दिया लेकिन है। आज जिस तरह उस पे भी बात होगी, आप फाइनेंस सेक्रेटरी जी, पहले जी। सिलेक्ट हुई, अब दोबारा भी हो रही है, तो मेरा ख्याल है फीमेल तो बहुत ज्यादा होंगी ना हाँ जी, दरबार में। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये दूसरी दफा, फर्स्ट टाइम तो आप देख लेना कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ता है, एक MNA MP है, अच्छा, आप देखें कि मैंने जब मुझे फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किए ना, ठीक है, तो मैं भी शिंगनी थी। ठीक मैं है। ना अभी अपने ना कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहती थी। जाहिर सी बात मैं ना नहीं ये थी। पॉलिटिक्स में नहीं थी आना चाहती है। वैसे ये पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये बाहर की वेलफेयर के लिए काम शाम होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे ग्रुप के जो लीडर थे ना, उन्होंने ना सबसे पहले जुल्फकार साहब से बात की कि हम है। चाहते हैं कि मैडम इलेक्शन कंटेस्ट करें। इन्होंने जब मुझे कॉल की, मैंने कहा मैंने नहीं इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अच्छा, मैंने कहा इसका फैसला मेरे हस्बैंड करेंगे, मैंने उनकी मर्जी के बगैर कभी कोई काम नहीं किया। बिल्कुल अच्छी तो बात। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर घर आके आपको इज्जत मिल रही है ना नूरीन, तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। अच्छा, जी, उन्होंने वहाँ से, वो उस वक्त साउथ अफ्रीका थे, उन्होंने कहा आप ठीक है इलेक्शन कंटेस्ट करें। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि जब मेरे ग्रुप के लीडर मेरे ऑफिस आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें ना, तो मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं किसी के घर नहीं जाऊँगी, मैंने डोर टू डोर कंपेन नहीं करनी, मेरे घर के कुछ अच्छा। रूल्स रेगुलेशन है, मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं है। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बाहर के जो लीडर हैं, ग्रुप के जो लीडर हैं, उन्होंने मेरी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट की कि उन्होंने कहा मैडम साहबा आप जस्ट कंटेस्ट कर लें, हम आपकी जगह वोट मांगेंगे, हम आपके लिए डोर टू डोर जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, और यकीन करें उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, मैं किसी के घर नहीं गई। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे मुकाबले पे एक फ़ीमेल थी, फिर मैं बिला मुकाबला हो गई थी लास्ट टाइम। अच्छा, बेला मुकाबला हो गई। जी, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्टेड है, मेरे मुकाबले पे एक मेल पर्सन है। जी। आजकल हमारे मुआशरे में तलाक की बहुत ज्यादा रेशो हो गई है, हम्म। इसके पीछे क्या वजूहात है? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। एक्चुअली इसकी ना मैं कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। अगर हम उनको डिस्कस करना शुरू करें ना तो हमारा टाइम बड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन बेसिक में 2-3 चीज़ें जो मेरे नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते। अगर हम आज से 15-20 साल पीछे जाएँ तो क्या तलाक की रेशो थी इतनी? कभी भी नहीं थी कभी है। भी नहीं। तो क्या उस वक्त बेटियों बेटों की शादी नहीं थी होती? लेकिन इसमें ना बच्चों के माँ बाप बड़ा अहम और किरदार रोल अदा करते हैं। जब वो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं ना करते तो उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं। दूसरा, उससे हम कहते हैं कि जी इस्लाम ने हमें ये हक़ दिया है कि बीवी के ऊपर या बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत करना कि उसकी ज़िम्मेदारी नहीं, वो अलग घर में रहे ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं। एक औरत कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसके माँ बाप को ना पूछे और शोहर उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करता रहे? ये तो बड़ी गलत बात है। गलत बात है, बिल्कुल। जी, अगर आप अपने शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते तो डेफिनेटली आप उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करें, वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ, उनकी चीज़ें हैं। एक बंदा 20 से 25 साल जब अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहता है, वो एक बंदे के लिए उनको फॉरगेट नहीं कर सकता। हकीकत बात।
ایک تو سب سے یہ مین امپورٹنٹس ہے، جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے پاس اس کا شوہر ہو اور کوئی بندہ نہ بالکل ہو، حقیقت اور جب ہم اپنے بھائی کی شادی کرتے ہیں یا اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو ہمارے گھر میں نوکرانی بن کے رہے، پوری فیملی کی کیئرنگ کرے، اپنے شوہر کو وہ ٹائم نہ دے. ہم کچھ چیزوں کو غلط کرتے ہیں. اور دوسری چیز نا، میں 2 چیزوں پہ بڑا فوکس کرتی ہوں. پہلی چیز میں کہتی ہوں ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ پاک جب قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے کہ صبر سے کام لو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میرے لیے صبر سے اور دعا سے میرے سے مدد مانگو. ہم صبر نہیں کرتے. ایک ماں جو اپنے بچے کو 20-25 سال پڑھاتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، جوان کرتی ہے، اس کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ جو اس نے فصل پیدا کی ہے، گرو اپ کی ہے، اس کا ثمر اس کو ملے. حقیقت بات. جب ہم ان چیزوں کو فارگیٹ کر دیتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے. اگر آپ نے آج شادی کیا، کل کو آپ کا بچہ بھی جوان ہوگا، پھر آپ کو اس کا ثمر ملے گا. آپ کو نا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں میں پیشنٹ ختم ہو گئے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے. اس وجہ سے نا ہمارے معاملات، ہماری چیزیں بڑی خراب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز پہ میں بڑا توکل کرتی ہوں. میں کہتی ہوں انما الاعمال بالنیات. آپ کی جیسی نیت ہوتی ہے نا، آپ کو ویسا پھل ملتا ہے. اگر آپ اپنے گھر سے یہ چیزیں سوچ کے آتی ہیں نا کہ جس طرح مجھے میرے ماں باپ عزیز ہیں نا، میرے شوہر کو بھی عزیز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایک لفظ نہ کہے، بلکہ ہمارے ساتھ ان کے گھر شفٹ ہو جائے، اس کو بھی اپنے ماں باپ بڑے عزیز ہیں. جب آپ صبر کرتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں نا، یقین کریں آپ کے لیے چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. مکمل جو آپ نے بتائی ہے بات، اس میں یہی ہے کہ ایک تو صبر کیا میں جائے. کہتی ہوں اس میں صبر کیا جائے، اپنی اچھی نیت رکھیں. اور دوسرا میں سارے والدین کو یہ کہتی ہوں کہ پلیز اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. ان کو یہ چیز سکھائیں کہ میرا بیٹا ایک مرد کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہوئی، پورے خاندان کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کی ہے. تم وہاں پہ جیسے تم دیکھیں نا، میں ایک عورت ہوں، میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے تھے، میرے بہن بھائی ڈانٹتے تھے، میں گھر میں ان کے لیے کھانا بنا، واشنگ، ہر چیز کرتی تھی. تو پھر شوہر کے بہن بھائی کو ہم لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ یہ ہمارے والدین کی تربیت میں کمی پیشی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو پیشنٹ سکھانی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے نا، ایک بندہ جاتے سارے ایک بندے کی حکمرانی نہیں ہو جاتی. جو بندہ ایک قافلہ لے کے چل رہا ہے نا، لیڈر وہی رہتا ہے. پیسیج آف ٹائم آپ کی بھی حکمرانی آئے گی. آپ وقت دیں، صبر کریں. تھوڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے. میں کہتی ہوں صبر کریں. اپنی بیٹیوں کو بھی صبر کرنا سکھائیں اور اپنے بیٹوں کو بھی کہیں کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں نا، تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے کہ وہ ایڈجسٹ کرے آپ کے ماحول میں. ہر بندے کے گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہے، آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. تو جب پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں بڑی بہترین ہو جاتی ہیں. ان شارٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ صبر کریں چیزوں کے اوپر. مین جو آپ کا مکمل جو بتایا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا برداشت کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو اس کا صلہ مل بالکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ڈیفینیٹلی. ان پریکٹس جب ریگولر شروع کی، ٹھیک ہے، جو پہلا کیس ون کیا، ایک تو مجھے یہ بتائیں وہ کون سا تھا، کس چیز سے ریلیٹڈ تھا، اور دوسرا اس وقت کیا فیلنگ تھی، اس بارے میں کچھ بتائیں. ایکچولی جب میں نے میرا لائسنس آیا اور میں نے جوائن کیا تو نا ایک بحث تھی فیملی کیسز میں نا، ہر چیز نان نفقے کی نا. تو اس میں نا میں آئی تھنک 1 یا 2 ویک کے بعد میں نے نا 1 یا 2 ویک ہوئے تھے تب میں نے اس میں آرگومنٹ کیے. تو الحمدللہ کہ جج صاحب نے اس میں نا فیمیل کا خرچہ مقرر کر دیا تھا. ہاں، اور اس فیمیل کے بچے نہیں تھے. اور جب فیمیل کے بچے نہ ہو اور اس کو ڈائیورس بھی ہو جائے تو خرچہ نہیں مقرر ہوتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی اچھی خبر تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس چیز کے اوپر میں کتنا ایکسائٹیڈ تھی. پھر میں نے اپنے سینئرس کو بھی آ کے جب بتایا تو انہوں نے پھر مجھے بڑا اچھا اپریشیٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ کی یہ بڑی اچھی کامیابی ہے، اللہ پاک نے آپ کو پہلی بہت اچھی کامیابی دی ہے. کیونکہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا تو آپ کے سینئر ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنا کام اچھا کیا ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی چیز کی ہے. ویسے تو آپ کو خود نہیں آئیڈیا ہوتا. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی اچیو کی ہے، آپ کی بڑی اچھی کامیابی ہے، تو الحمدللہ میں اپریشیٹ کیا تو آپ خوش ہو گئے. ہاں، اور پھر میں نے الحمدللہ آپ جب اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو انہوں نے بھی بڑے خوش اور بڑا اپریشیٹ مزید اس کے اوپر مجھے کیا. کھاریا بار میں آپ کے علاوہ کتنی ٹوٹل فیمیل پریکٹس کر رہی ہیں؟ آئی تھنک 50+ ہیں ابھی. 50+. مرد وکلا اور ججوں کے درمیان پریکٹس کرتے ہوئے کبھی کوئی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے؟ الحمدللہ ابھی تک مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یعنی کہ جو آپ پوائنٹ لے کے جاتی ہیں کرتی ہیں وہ الحمدللہ میں نا بڑی فیئر پریکٹس کرتی ہوں. میں نے بتایا نا کہ میرے ہسبینڈ ابراڈ ہوتے ہیں، فائنینشلی کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ. یہ اب پروفیشن نا میرا شوق بن گیا ہے. میں اسے ارننگ کے لیے نہیں میں نے اس کو چوز کیا جی. تو میں نا اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ فیئر پریکٹس کریں. جب آپ فیئر پریکٹس کرتے ہیں نا آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں بنتی. میں ججز کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں، بات چیت ہوتی ہے. ہمارے گروپ کے جو لیڈرز ہیں، جو سینئرز ہیں، موسٹلی میل ممبر، یہ سب کے اندر میری سٹنگ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے ابھی تک
کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی ایشو نہیں کریٹ ہوا. ایون کہ آتے جاتے کبھی کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوا. میں کہتی ہوں کہ بڑی پروٹیکشن ہے اس فیلڈ میں, باقی فیلڈ کی نسبت میں کہتی ہوں یہ زیادہ پروٹیکشن فیلڈ ہے, یہ پروٹیکشن ہے آپ کی. تھوڑی محنت ہے, دلچسپی ہے, لیکن ہے اچھا. دیکھیں نا, وہ سیانے کہتے ہیں, پنجابی کا ایک محاورہ, جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا. ہاں بات اصل میں جتنی آپ محنت کرتے ہیں, جتنی آپ اسٹرگلنگ کرتے ہیں, اور آپ کی نیت جتنی اچھی ہوتی ہے نا, اللہ پاک اسی حساب سے آپ کو ریوارڈ دیتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ آپ کی اپنی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے کام کو, اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے. اگر آپ چیٹ کرتے ہیں, آپ کی نیت میں فتور ہوتا ہے, تو اللہ پاک کبھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے. بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 7 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً. ان پریکٹس کبھی کوئی ایسا کیس بھی آیا ہے جس کو حل کرنے میں بہت زیادہ محنت کی ہو, یا اس میں بہت زیادہ آپ نے ٹائم لگا ہو؟ کبھی ایسا کوئی کیس بھی آیا ہے؟ محنت تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, ہر کیس میں آپ کو کرنی پڑتی ہے. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جی, کہ عام ایک روٹین پہ چل رہے ہیں, وہ تو ہے ٹھیک ہے, 1 ماہ لگ گیا, 2 لگ گیا. کچھ کیس ہوتے ہیں جن کو حل کرنا بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح کبھی ان پریکٹس کوئی کیس آیا ہے؟ نہیں, اس طرح کا تو کوئی ایشو نہیں کریٹ ہوا, لیکن میں ایک ایسا کیس میں نے ون کیا ہے کہ جس کے اوپر میں اپنی ساری پریکٹس میں بڑی الحمدللہ خوش تھی. اچھا جی, وہ اس طرح کا کیس تھا کہ سید قمر صاحب کے پاس نا تمیل مختص کا ایک ہمارا دعویٰ تھا. اس میں نا 6 کنال ایک جگہ کا ایشو تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی ریٹرن ڈیڈ نہیں تھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کہ جس کے اوپر ہم کلیم کریں کہ ہم نے پیسے دے دیے ہوئے ہیں اور ہماری جگہ ہمیں دی جائے نا, تو کوئی ریٹرن ڈیڈ نہیں تھی ہے. تو اس میں نے کافی محنت کی تھی. اس وقت کے جو پھر ہمارے اورل وٹنس تھے نا, ہم ان کو ڈھونڈ کے لائے تھے. ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور 2 الائیو تھے. اچھا جی, ایک ہی ہم نے ایویڈنس کروائی اور ایک اس وقت ہمارے ساتھ تھا, لیکن بعد میں نا کوئی 100 معاملات, کوئی مسئلے پریشانی ہوگی تو وہ کہتا تھا کہ میں نے ایویڈنس کے لیے نہیں آنا. پھر میں نے پارٹیز کو کہا اس کو ادھر بلائیں. جب اس کو ہم نے کورٹ میں بلایا, میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. میں نے کہا کہ صدقہ جاری ہے, اگر آپ کے ایک بیان سے کسی کا مستقبل, کسی کے مسئلے پریشانیاں حل ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو بڑا ریوارڈ ملے گا. اگر آپ ایویڈنس نہیں دیں گے نا, تو یہ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, فتنہ فساد ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زر اور زمین نا یہ فتنے فساد کی وجوہات ہیں. تو الحمدللہ جب میں نے ڈیفائن کیا تو وہ انکل جی انڈرسٹینڈ کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے, تو چلیں میں آپ کے کہنے پہ نا میں ایویڈنس دیتا ہوں. ہم نے ایویڈنس کروائی تو الحمدللہ وہ پھر کیس نا میرے حق میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. میں نے اس کو ون کیا تھا, اور میں کہتی ہوں کہ وہ میری ابھی تک پریکٹس میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں آپ کے ٹائٹل ڈیڈز آپ کے پاس نہ اور آپ کوئی کیس ون کر جائیں. تو یہ میری بڑی خوشی کا باعث تھا. جی, پچھلے سال آپ فائنانس سیکٹری بلا مقابلہ منتخب ہوئی تھی. جی, پہلے میرے مقابلے پہ ایک فیمیل تھی, پھر میں نے بتایا نا کہ بعد میں انہوں نے اپنی نامینیشن فارمز واپس لے لیے تھے, وڈرا کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو فیمیل جتنی وکیل ہیں, ہاں جی, ان کے لیے اس دور میں آپ نے کون سی خدمات جو ہیں وہ ان کو دی یا فراہم کی, اس بارے میں کچھ بتائیں. جی جی ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ. ایکچولی نا میں نے جب الیکشن کنٹیسٹ کیا اس وقت تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن جب میں فیمیلز میں بیٹھی تو میں نے یہ چیز فیل کی کہ جو ہمارا پہلا بار روم ہے تھوڑا سا فیمیل کے لیے چھوٹا ہے. اچھا جی, اور ہمارے نا اس بار روم کے اندر ہی نا واش روم ہے, وہ بڑی ہیزیٹیشن سی ہمیں ہوتی ہے جب گیدرنگ وغیرہ ہو. پھر میں نے اپنی کیبنٹ میں یہ ایشو ریز آؤٹ کیا. میں نے کہا کہ ہمیں بڑا بار روم چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا جو پہلا بار روم تھا اس میں ڈسپینسر وغیرہ نہیں تھا, ہینڈ ڈرائر نہیں تھا, اے سی نہیں تھا لگا ہوا, اور کافی چھوٹی موٹی اور بھی ایسیسریز نہیں تھی جو کہ فیمیل کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. میں نے یہ چیزیں پھر ریز آؤٹ کی تو الحمدللہ ابھی ہمارے لیے نیا بار روم بن رہا ہے, بہت اچھا اور بہت بڑا بار روم بن رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارا موجودہ بار روم ہے اس کے اندر پھر میں نے ڈسپینسر لگوایا, ہینڈ ڈرائر, اور اس کے بعد پھر ہم نے انورٹر بھی لگوا کے فیمیل کو دیا. اور ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فیمیل کے لیے کام کروں, میں فیمیل کے لیے آگے بڑھوں, کیونکہ ہمارے باہر میں جتنے بھی نا میل سارے کینڈیڈیٹ موسٹلی میل ہی آتے ہیں. بالکل, وہ تو اپنے مسائل ایشو بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر ورک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن فیمیل کے ایشو کوئی ریز آؤٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ کسی کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا فیمیلز کے لیے کام کرتے ہوئے یہاں پہ کیا کیا ایشو ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جب آگے مزید انشاءاللہ تعالیٰ اب اگین جب میں فنانس سیکٹری اگر اللہ پاک نے مجھے عزت دی میں بنی تو میں فیمیل کے لیے بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے باہر کے جو دوسرے اب نئے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, ان کے لیے بھی ہم مل کے کام شام کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ وکالت کے فیلڈ میں خواتین وکلاء ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا کیا مسائل ان کو درپیش آتے ہیں؟ ایکچولی میں نے کہا نا ایسی کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے جس میں آپ کو مسائل درپیش نہیں آئیں گے, لیکن اس میں نا آپ کو ایک تو آپ فیئر پریکٹس کریں اور اپنے اوپر آپ کانفیڈینس رکھیں.
ایسا کوئی ایشوز نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ حل نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر آپ ایشوز کو مسائل کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن بینگ اے عورت میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے. یہ کافی ایشو بعض اوقات فیمیل کے لیے ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ فوراً ہی اسی بات کا جواب دیں, اس چیز کے اوپر خاموش مت ہو جائیں. جب آپ ڈر جاتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایشو کریٹ کرتے ہیں. آپ فوراً اس چیز کو ریز آؤٹ کریں, اپنے سینئرز کو بتائیں, اپنے فیملی ممبرز کو بتائیں. نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ آپ کے لیے اس طرح کا ایشو نہیں کریٹ کرے گا. جب آپ چیز کو ہڈن کرتے ہیں نا, وہ چیز آپ کے لیے ایشوز پرابلمس کریٹ کرتا ہے. اب کچھ ذاتی سا سوال, اگر آج نورین اختر ایڈوکیٹ نہ ہوتی تو سیکنڈ آپشن کیا تھا؟ سیکنڈ آپشن میں بھی میں کوئی ہاؤس وائف ہوتی یا پھر میں ٹیچنگ کے شعبے سے میرے منسلک ہوتی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں جو وکالت سے دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل. میں کہتی ہوں کہ میل تو چلے آ ہی رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ میں فیمیل کو بھی کہتی ہوں کہ وہ آگے آئیں, اس پروفیشن کو جوائن کریں. یہ بہت اچھا پروفیشن ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ پریکٹس شروع کریں نہ کہ کورٹ یا کچہری میں, تو پہلے 7-8 سال جسٹ اپنی پریکٹس پہ فوکس کریں. کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. ارننگ وغیرہ نہ ہو یا اس کا نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ ہونی چاہیے. جب آپ دیکھیں نا, آپ جب کام کرتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ارننگ شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کی محنت آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے. اور بیسک ہوتا ہے کہ آپ کام کو سیکھیں, آپ کام کو سمجھیں. ایک ماں باپ جو اتنا پیسہ لگا کے آپ کو پڑھا رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی ابھی وہ آپ کے معاملات زندگی پورے کر رہے ہیں. لیکن پہلے آپ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. جب آپ سمجھیں کہ میں ایک اچھا وکیل بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق لگا دیتا ہے. لیکن اپنے کیریئر پہ آپ لوگ فوکس کریں. فضول ایکٹیویٹی میں آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں, جسٹ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. بیسک پیسیج آف ٹائم آپ جس ایکٹیویٹی میں مرضی انوالو ہو جائیں, لیکن جسٹ آپ لرننگ پروسیجر دیکھیں, کورٹ میں کیسے پیش ہونا ہے, کیسز کو اسٹڈی کریں, جرا کے اوپر دیکھیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور آج کل میں نے یہ ایسے آبزرو کیا, جو ہمارے نئی بچے یا بچیاں آ رہی ہیں نا, وہ نا پالیٹکس کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں, ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں. تو وکالت کا شعبہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ میں وکیل ہوں, میرا بڑا ٹور ہے, یا دھمکیاں دیں. جب آپ کو نالج ہوگا نا, تو پھر آپ کے لیے چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. پہلے آپ کام کو سیکھیں, سمجھیں, اس کے بعد آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت ساری ایسی باتیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا تھا, ظاہر ہے ان میں سے کچھ ناظرین کو بھی نہیں پتا ہوگا. آپ کے آنے کی وجہ سے کافی زیادہ نالج ہوا ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی. آپ نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا, اور مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے. شکریہ. تھینک یو سو مچ.